حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بات ایک لٹریری طور کے اوپر، جملے کے طور کے اوپر درست ہے، لیکن اگر اس کو ان ڈیپتھ مطالعہ کیا جائے، عمیق نظروں سے اور گہرائی سے اس کو دیکھا جائے، تو اس بارے میں افراط و تفریط اور معاشرے میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. اس جملے کی وجہ سے کئی مرتبہ گناہگار گناہوں کی بستیوں میں پڑے رہتے اور گناہ چھوڑنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیے، آج اس بات کو سمجھ کے جائیے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، سچے دل سے، اس نے کسی کا حق مارا ہو، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو، اور وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی جیب میں وہ حق لٹانے کے پیسے موجود نہیں ہیں کی بات ہے کی بات نہیں میں کہہ رہا، اگر موجود ہیں توبہ کرتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے، میں نے فلاں کا 1000 روپیہ کھایا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تجھے معاف کب کرے گا؟ جب تو اس کا 1000 واپس کر دے گا. ایک بندے نے 1000 کھایا اور اس کی اپنی جیب میں 1000 موجود نہیں ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اگر میرے پاس 1000 ہو میں اس کو واپس کروں گا، میں تجھ سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم اس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. آپ کو کسی نے غلط فہمی ڈالی بھی ہے، یہ حقوق العباد کے اندر توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک حق واپس کرنا کس کے اوپر لازم ہے؟ جس کی جیب میں موجود ہے. اور جو واقعی مجبور ہے، جو واقعی واپس نہیں لٹا سکتا، اس نے صرف نیت کرنی ہے اللہ جب بھی میرے پاس آئیں گے 1 روپیہ بھی آئے گا اس کو واپس چلا جائے گا، میری توبہ کو قبول کر مجھے معاف کر دے. اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے. کس طرح؟ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر. کیسے؟ یہ بھی یاد رکھیے، حقوق العباد میں مال کھانا، کسی کی عزت اچھالنا، غیبت وغیرہ، تہمت، یہ آپ کو پتہ حقوق العباد ہوتے ہیں. یہ سارے حق ہیں، لیکن حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ بندے کی جان کا ہے. مال کا بھی ہے، مال کا انکار نہیں کر رہا، لیکن سب سے بڑا حق حقوق العباد میں کس کا ہے؟ جان کا ہے. یہاں پہ بندے نے حقوق اللہ کی کوتاہی کی ہے کہ حقوق العباد کی کوتاہی کی ہے؟ جان لی ہے، جو بندوں کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے. مال سے، عزت سے، عصمت سے، عزت سے حد سے بڑا حق کون سا ہے؟ انسان کی جان ہے. حقوق العباد میں یہ سب سے بڑی حق تلفی کر کے نادم ہے، شرمندہ ہے، مجبور ہے. کیا یہ بندے کی روح کو واپس لٹا سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھیے، اس کی استطاعت سے باہر ہے بندے کی کو دوبارہ زندگی دینا. دل سے توبہ کر رہا ہے، دل سے ارادہ کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ اب تو جان تو واپس نہیں لٹا سکتا، اب مجھے معاف کر دے. تو وہ ایک مولوی اٹھے اور بندے کو کہ حقوق العباد نہیں معاف، حقوق العباد نہیں معاف، حقوق العباد. وہ بندہ کہتا ہے نہیں معاف، تو پھر میں رگڑی جاواں، 10 لاکھ کھادا بھی ادا بھی کھا لا. ایسے علماء کے فتووں سے بچیے. آتے ہیں لوگ 5 لاکھ فلاں کا دینا، جیب میں پیسے نہیں، توبہ قبول ہو جائے گی. تیری توبہ نہیں قبول ہونی، پہلے پیسے واپس کر کے. ارے اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ تیری توبہ آج ہی قبول ہے، اور اگر تو توبہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے وسعت رزق ایسی عطا کرے گا تو اپنی زندگی میں وہ 5 لاکھ بھی واپس کر جائے گا. نہیں تیری توبہ نہیں، حقوق العباد نہیں معاف، میں فلاں نو گالی کڈی سی، یہ ہویا وہ ہویا، وہ بندہ مر گیا، ہن معاف ہے؟ نہیں معاف. اللہ کے بندو یہ کیا فلسفہ معاشرے میں آپ پھیلا رہے ہیں؟ والدین کی نافرمانی حقوق العباد میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. قتل کے بعد شرک، اللہ کے حقوق میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا. اگر کوئی بندہ، اس کے والدین اس حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں کہ وہ نافرمان تھا، اللہ کی قسم محدثین نے لکھا ہے اگر اللہ سے توبہ کرے، نمبر 1، نمبر 2 اب ان کی اطاعت اور فرما برداری تو نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں کیا کرے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کرے.
اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر، اللہ ان کے گناہ معاف کر، صبح دوپہر شام کے سیئات کو معاف کر. یہ بندہ جس نے حقوق العباد میں اتنی بڑی حق تلفی کی ہے، اگر صدق کے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ کی قسم اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. اور محدثین نے تو عجیب بات لکھی ہے، لیکن یہ ان کا تجربہ، یہ وحی نہیں ہے کہ اس کے والدین اس کو خواب میں آ کے ملتے ہیں اور اس کو خوشی سے دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیری دعائیں ہمیں پہنچ رہی ہیں. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جب بھی بندہ مومن اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یا فوت شدہ دوست کے لیے، یہ صحیح حدیث ہے، محدثین کا استدلال احادیث کے اوپر ہے. اور حدیث کیا ہے؟ جب بھی کوئی شخص اپنے مردہ والدین یا فوت شدہ رشتہ داران یا فوت شدہ دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو وہ بندے اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، اعمال تو ختم ہو گئے تھے، اعمال تو کٹ گئے تھے، درجہ آپ کو شاید اس حدیث کا درجہ، جنت کے بالعموم 100 درجے ہیں، حافظ قرآن کے لیے 6000 سے زائد درجے ہیں. ایک درجے اور دوسرے درجے کے مابین اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے مابین ہے. بچہ دعا کر رہا ہے، والدین کا درجہ بڑھ رہا ہے، اتنے بلند درجہ بڑھا. والدین پوچھتے ہیں اللہ اعمال تو ختم ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہاں تیرا ایک بیٹا ہے، جب وہ سجدے میں پڑتا ہے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے جنت میں درجات کو بڑھا رہا ہے. اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اگر ہم نے اپنے والدین کے نافرمانی کچھ کر لی ہے تو اللہ سے توبہ کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اللہ کی قسم تم سے راضی ہو جائیں گے. ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا دعا کر رہا ہے. میں اور آپ ملا کے پاس چلے جائیں، فلاں دی غیبت ہو گئی ہے، فلاں انہوں دس، کوئی توبہ قبول نہیں. وہ پہلے پتہ نہ ہو، پہلے اس کا دل چاہے کم جلا ہو، جا کے بتائے تو اور جل جائے. توبہ کرو، مغفرت کی امید لگاؤ اللہ سے. جس میں مجبور ہو نا، جس میں مجبور ہو اس میں حقوق العباد معاف ہیں، اور جس میں مجبور نہیں ہو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک حق کو ادا نہیں کیا جاتا. یہ بات اہم ہے کہ انسان کے میں نے لاکھ کھایا ہے، میں لاکھ دیے بغیر ہی معاف ہو جاؤں، چھوٹ جاؤں، یہ نہیں چھوٹ سکتا. لاکھ جیب میں ہے، دینا پڑے گا، اس کی معافی نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ توبہ اللہ معاف کر دے، لاکھ روپیہ کھایا معاف کر، واپس نہیں کرنا. یہ کوئی توبہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہ بات درست ہے، لیکن اس بات کو بنیاد بنا کے یہ کہہ دینا کہ حقوق العباد جی معاف ہی نہیں ہوندے. حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جان کا ہے، وہ بھی اگر 100 بندوں کے قاتل کا معاف ہو سکتا ہے تو آپس میں معاشرے میں بقائے باہمی کے لیے ایک دوسرے کا اگر مال عزت کے اوپر کوئی حرف آیا اس سے بھی معافی مانگ لیجئے، اس کا بھی واپس کرنے کا ارادہ کیجئے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرمائے گا. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے.